بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے 7ویں حکمران عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن کے متعلق ہیں۔ ابو محمد عبداللہ بن محمد اندلس میں اموی خاندان کا 7واں حکمران تھا۔ اس نے 25 سال اندلس پر حکومت کی، جو اس نے اپنے دور حکومت میں پے در پے انقلابات اور بد امنی کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے گزارے، یہاں تک کہ شہزادے کا اصل اختیار قرطبہ اور اس کے ماحول سے آگے نہیں بڑھ پایا۔ ناظرین، اس کی پیدائش 844 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور اس کی وفات 912 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 72 سال تھی۔ اس کی تدفین قرطبہ محل میں کی گئی۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد کی ولادت شہزادہ محمد بن عبد الرحمن کے ہاں 844 عیسوی کو ہوئی۔ ان کے والد نے انہیں اپنی کچھ فوجی مہمات کی قیادت کے لیے استعمال کیا۔ اپنے بھائی المنظر کی وفات کے بعد اس نے 275 ہجری کو اپنے بھائی المنظر کی وفات کے دن امارات سے بیعت کی۔ کچھ مورخین نے اس پر الزام لگایا ہے کہ اس نے خود اپنے بھائی المنظر کو قتل کیا۔ ناظرین، 276 ہجری میں شہزادہ عبداللہ عمر بن حفصن سے لڑنے کے لیے بابشتر اور رے کے قلعوں کی طرف نکلا۔ اس نے اس کا محاصرہ کیا، یہاں تک کہ ابن حفصن نے حفاظت کا مطالبہ کیا تو شہزادے نے اسے اجازت دے دی۔ 277 ہجری میں اس نے اپنے سپہ سالار احمد بن محمد بن ابی عبدہ کو جیان میں باغی ابن شاکر سے لڑنے کے لیے بھیجا اور جس نے اسے زیر کیا۔ 278 ہجری میں شہزادہ عبداللہ ابن حفصن سے لڑنے کے لیے دوبارہ نکلا۔ اس نے ابن حفصن کو بابشتر میں اپنے قلعے سے بھاگنے پر مجبور کیا اور ابن حفصن نے ایک لشکر جمع کیا جس کے ساتھ اس نے شہزادے کی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن اسے شہزادے کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ ناظرین، 282 ہجری میں عبداللہ نے اپنے بیٹے المطرف کو اپنے وزیر عبد الملک ابن امیہ کے ساتھ سیورل کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کی مہم پر بھیجا۔ المطرف اور عبد الملک کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کے نتیجے میں المطرف اور عبد الرحمن کے درمیان لڑائی ہوئی۔ مطرف نے عبد الملک کو قتل کیا اور اس نے اپنی مہم جاری رکھی، جس میں وہ باغیوں کو شکست دینے میں کامیاب ہوا اور ابراہیم اور قریب بن خلدون بن حجاج پکڑا گیا۔ وہ انہیں قرطبہ لے گئے۔ جب سیورل کے لوگوں نے اپنا ٹیکس امیر کو بھیج دیا تو امیر نے انہیں رہا کر دیا۔ ابن حجاج نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو امیر کے پاس یرغمال چھوڑ دیا اور ابراہیم ابن حجاج اور قریب ابن خلدون نے سیورل کی گورنری کو تقسیم کیا۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ابن حجاج نے قریب ابن خلدون کو دھوکہ دیا، اسے قتل کر دیا اور سیورل کی واحد گورنری سنبھال لی۔ پھر اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اس کے بیٹے کو اس کے حوالے کر دے، لیکن شہزادے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے ابن حفصن کے ساتھ اتحاد کا مظاہرہ کیا اور اسی وقت اس نے امیر کو اپنے بیٹے کی رہائی کا مشورہ دینے کے لیے کسی کو بھیجا۔ امیر اس پر راضی ہو گیا اور ابن حجاج اس کی اطاعت پر واپس آ گیا، چاہے یہ برائے نام اطاعت ہی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ سیورل اور کارمونا اور ان کے گرد و نواح بنی حجاج کے لیے نیم خود مختار علاقے بن گئے جو کہ امیر کے اختیار کے تابع تھے۔ ناظرین، عبداللہ بن محمد کے دور میں امارات کے بہت سے شہروں میں انقلاب بھڑک اٹھا۔ اس کے علاوہ ابن حفصن نے بابشتر اور اس کے اطراف کو شکست دی اور بنو حجاج نے سیورل اور کارمونا کو شکست دی۔ دسام ابن اسحاق لوارکا، مرثیہ اور کورا دمام کے بیشتر علاقوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن امیہ نے کورا دجیان، بکر بن یحییٰ نے شام تمریہ الغرب، ابن خصیب نے لبلا اور محمد بن عبد العزیز کا کنٹرول سنبھال لیا۔ عبد الرحمن بن مروان الجولقی اور اس کے بیٹوں کی حکومت بعد جوز، مریدہ اور آس پاس کے علاقوں پر جاری رہی اور بنو قصا نے ٹولیڈو اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر حکومت کی۔
زاراگوزا میں گورنر کا ایجنٹ محمد بن عبد الرحمن التاجی بھی مارا گیا اور اس نے شہزادہ عبداللہ کی اطاعت کا مظاہرہ کیا، اس لیے اس نے اس کا حاکم مقرر کیا۔ اس طرح شہزادے کا اصل اختیار اس کے دور حکومت کے اختتام تک قرطبہ اور اس کے ماحول تک محدود تھا۔ باقی امارات کی زمینوں پر صرف برائے نام خود مختاری تھی اور اس نے اپنا دور امارات کے اختتام کے خلاف پے در پے ہونے والی بغاوتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارا۔ ناظرین، عبداللہ کی وفات 300 ہجری میں ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو ہوئی اور ان کے پوتے عبد الرحمن بن محمد نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں قرطبہ کے محل میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، عبداللہ کے پاس امارات کی شمالی سرحدوں پر عیسائی سلطنتوں سے لڑنے کے لیے وقت نہیں تھا، کیونکہ وہ اندرونی بغاوتوں اور انقلابات میں مصروف تھے۔ اسٹوریس کے بادشاہ الفانسو سوم نے 280 ہجری میں سامورا شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس کے باوجود اس کا رہنما عصام الخولانی اپنے دور حکومت میں 290 ہجری میں میجرکا کا کچھ عرصہ تک محاصرہ کرنے کے بعد بیلارک جزائر کو فتح کرنے میں کامیاب رہا۔ ناظرین، جہاں تک اس کے اعمال کا تعلق ہے، 278 ہجری میں محمد نے لوشا قلعے کی تعمیر کا حکم دیا۔ اس نے سبت کو بھی بنوایا، جو مسجد اور محل کے درمیان ایک احاطہ کرتی ہوئی گزرگاہ تھی تاکہ مسجد میں نماز کی ادائیگی کی جا سکے۔ ناظرین، جہاں تک اس کی شخصیت کا تعلق ہے، وہ کفایت اشعار تھے اور خرچ کرنے کی طرف مائل نہیں تھے۔ قرآن حفظ کرتے تھے، بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے، نیک اعمال کو پسند کرتے اور شراب نہیں پیتے تھے۔ وہ ادب کا بھی دلدادہ تھا، عربوں کی شاعری اور ان کے دنوں اور خلفائے راشدین کے سوانح عمری کو یاد کرتا تھا۔ تاہم ان خصلتوں کے باوجود عبداللہ خون خوار تھا، یہاں تک کہ اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ بھی۔ اس پر الزام تھا کہ اس نے امارات پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے بھائی المنظر کو قتل کیا۔ اس نے اپنے بھائیوں القاسم اور ہشام کو بھی قتل کر دیا اور ان پر یہ الزام لگایا کہ وہ اس کا تخت الٹنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اپنے بیٹے المطرف کو اپنے بھائی محمد بن عبداللہ اور وزیر عبد الملک کو قتل کرنے کے لیے قتل کر دیا۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔